ہزاروں لوگ موجود ہیں، اللہ محفوظ فرمائے کسی نے خنزیر کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہو، کیوں ترک کیا ہے کہ ہمارے رب نے منع کیا۔ کسی نے کبھی مردار نہیں کھایا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے منع کیا۔ کسی نے ایسے جانور کا گوشت نہیں کھایا ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا گیا۔ اب ان امور سے اگر ہمارا رکنا ہے تو ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے اور ان کو چھوڑنا آسان ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسانی عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے اور اللہ کے حکم کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کا حکم بھی ہے، ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے ناجائز، شہوات ہیں، نظر کا پاکیزہ رکھنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بخل سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے، لیکن عمومی طور پہ انسان ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا، حالانکہ بہت سختی کی گئی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں کہ ہم ان کو اختیار نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اختیار نہیں کرتے۔ مردار کو اسی لیے چھوڑا ہے کہ ہمارا رب اس کو پسند نہیں کرتا، شراب کو، خنزیر کو اور دیگر چیزوں کو اس لیے ترک کیا جاتا ہے کہ ہماری شریعت نے منع کیا، ہمارا رب منع فرماتا ہے۔ وہی رب منع فرماتا ہے غیبت سے، وہی رب منع فرماتا ہے جھوٹ سے، وہی رب منع فرماتا ہے دیگر امور سے، لیکن وہ ہم ان سے بچ نہیں پاتے اور ان چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے بچنے کا علاج ہے۔ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ روزے رکھے تو ان چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سال میں پورا ایک مہینہ اس مشق سے گزارتا ہے۔ اگر ہم روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ گزاریں تو ان ساری بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ روزے کا مقصد حصول تقوی ہے، اور جو چیزیں تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور جو تقوی کے حصول میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کیا جائے، اور وہ جھوٹ ہے، برے اعمال ہیں، نظر کی، خیالوں کی ناپاکیزگی ہے، زبان کی ناپاکیزگی ہے، سوچوں کی آوارگی ہے، غیبت ہے، سب و شتم ہے، اخلاق رذیلہ ہیں، بدخوئی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہے، لوگوں کے لیے بدگمانی ہے، رزق حرام کمانا ہے، رزق مشکوک کھانا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تقوی کے حصول کے لیے مانع ہیں۔ تقوی ان چیزوں کی موجودگی میں حاصل نہیں ہو سکتا، اور تقوی انہی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے، کس طرح سکھاتا ہے کہ روزے میں اللہ کے حکم پر ہم نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جو جائز، حلال اور مشروع تھی، کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک میں نے کچھ نہیں لینا۔ تو روزے میں حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دی جاتی ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے حرام کیوں نہیں چھوڑی جائیں گی؟ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، انسان تھوڑا سا غور کرے تو کیسے نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے، تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روح منزل کیا۔ تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی، اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ ہمارا روزے دار ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں
10 से लेकर 700 गुना तक उसका सवाब औलाद आदम को उसका दिया जाता है। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। तो बाज को 10 गुना, बाज को 70 गुना, बाज को 100 गुना, बाज को 700 गुना। तो 10 से लेकर 700 गुना तक बंदे के आमाल का सिला दिया जाता है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, लेकिन रोजा जो है अल्लाह फरमाता है वो मेरे लिए है, खुद अता करूं। जब वो खुद अता करेगा तो कितना अता करेगा? सखी इतना बड़ा हो तो फिर क्या अता करे? बल्कि बात ने इसको अजज़ी ही की बजाय उज्जा पड़ा है, बसीगा मजहूल, कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं। बाकी आमाल की जजा जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं और बहुत कुछ है, लेकिन रोजे की जजा मैं खुद हूं। और जिसको वो खुद मिल गया फिर जन्नत में मिल गई, जन्नत वाला जो मिल गया फिर जन्नत में मिल गई, जन्नत की नेमतें में मिल गई। तो रोजा अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है, उसकी रजा का जरिया। तो खुश नसीब लोग रोजे की बरकतें हासिल करते हैं। और एक रिवायत में आता, जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज होता है, अल्लाह अहले ईमान को, अपने बंदों को मोहब्बत की नज़र से देखता है। और अल्लाह जिसको मोहब्बत की नज़र से देख ले फिर उसे कभी अजाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। तो ये रोज़ादार के लिए अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं, अल्लाह की रहमतों के उजाले हैं जो उसके ऊपर बरसते हैं। तो मैं और आप इस माह अनवर को, इस माह नूर को इस तरह से गुजारें कि हमारे अंदर के पाप धुल जाएं, हमारी गलास्तें गुनाहों की मिट जाएं, हमारा सीना साफ हो जाए, हम अहले ईमान के लिए कुशादा दिल हो जाएं। हमें जो है वो झूठ से, तकब्बुर से, बुखल से, रिया से और दीगर उमूर बद से इज्तिनाब करने की आदत पड़ जाए। रोज़ा जो सिखाना चाहता है हम वो इससे सीख लें और रोज़े की बरक़ात ज़ब्ते नफ्स की सूरत में हमें नसीब हो जाएं। तो हम रोज़े के बाद भी, माह सियाम के गुजरने के बाद भी एक नई ज़िंदगी लेकर, एक ताज़गी लेकर, एक नूर और रोशनी लेकर के जो है वो मुआशरे के, इस्लामी मुआशरत के एक अहम फ़र्द की सूरत के अंदर जो है वो सामने आए। तो अल्लाह इस माह सियाम की बरकतें हमें नसीब फरमाए। हर साल महीना आता है, गुजर जाता है, हम पूरा महीना भूख काटते हैं और फिर वहाँ के वहाँ ही खड़े रहते हैं। तो फिर हमें सोचना चाहिए, लेकिन अगर तब्दीली आती है तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज की इस तारीख में हम अज़म करके उठें कि हमारा ये माह सियाम हमारी ज़िंदगी में एक संगे मील साबित होगा और हम एक नए बांखपन के साथ, नए अज़म के साथ ये महीना गुजारेंगे और ज़ब्ते नफ्स सीखेंगे इस महीने से।